بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 16 سورہ مریم، انٹروڈکشن۔ پکارنے کا انتہائی خوبصورت انداز، جب بھی اللہ تعالیٰ کو پکارے تو محبت کے ساتھ۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس لیے اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگ رہے ہیں تاکہ ان کے بعد دین کی سربلندی کا کام کریں۔ یحییٰ وہ واحد نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود رکھا۔ 3 ٹائم وحشت کے ہوتے ہیں: پیدائش کا وقت، موت کا وقت، جب قبروں سے نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان 3 اوقات میں یحییٰ علیہ السلام پر کوئی وحشت نہیں ہوگی۔ حضرت مریم کو کھجور کے درخت کو ہلانے کا حکم دیا، گود میں بچے کو نبوت ملی، بولنے کی صلاحیت دی۔ پہلی بات یہی کہی، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب بندے سے ہم دیکھ رہے ہیں نا پیچھے کہ اللہ کا بندہ ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی جگہ اکٹھا ہوا اور اللہ کا نام نہ لیا وہ قیامت کے دن حسرت ہوگا۔ جو راستے پر چلے اور اللہ کا ذکر نہ کرے وہ چلنا حسرت ہوگا۔ جو رات کو بستر پر سوئے اور اللہ کا ذکر نہ کرے وہ سونا بھی حسرت ہوگا۔ اللہ کے عرش کے 70,000 پردے ہیں۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو قریب کرنے لگے حتیٰ کہ ایک پردہ رہ گیا۔ موسیٰ کو اللہ نے بھائی سے مدد دی، ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب دیے، حضرت ہاجرہ سے اسماعیل دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7.5 سال کے ہو جائیں، جب وہ 12 سال کے ہو جائیں تو انہیں مارو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نماز کو ضائع ہوتے دیکھتے تو رویا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں کہ اب ہمارے گھروں میں بھی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں تو ہم کتنا روتے ہیں، کتنی دعائیں کرتے ہیں، کتنے ہم فکر مند ہیں۔ ہم خود نماز ضائع کرتے، فکر نہیں کرتے تو ہمیں گھر والوں کی نمازوں کا کیا فکر کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کے لیے بہت فکر کرنے والا بنا دے۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ سورہ مریم۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ اس نے عرض کیا اے پروردگار میری ہڈیاں کھل گئیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا۔ کاف ہا یا یہ حروف مقطعات ہیں۔ اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا۔ اب یہ جو آیت ہے وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، یہ سر درد کا دم ہے۔ ہم نے پیچھے بھی دیکھا تھا یمسس والا آیت کو کہ الحمدللہ وہ بھی درد کا دم ہے اور یہ بھی درد کا دم ہے۔ یہ ہے سر درد کا اور وہ ہے دانت یا جسم کے دوسرے حصوں میں سے کسی حصے میں درد ہو تو سبحان اللہ، یہ قرآن عظیم نے جو ہمیں تحفے عطا کیے ہیں دعاؤں کی شکل میں اور ہمارے پرابلمس بیماریوں کو الحمدللہ ایک دوا جسے کہتے ہیں وہ دی ہے، تو ہمیں ان سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو فوراً قرآن کی عنایات سے اپنے دائیں ہاتھ سے اس جگہ کو پکڑیں جہاں تکلیف ہو اور انہیں پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ شفا دے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سے اپنے دکھوں کو جھاڑا کرو تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ضرور شفا دے۔ حضور خود قرآن سے لوگوں کو علاج فرماتے تھے، تو ہمیں مسلمانوں کو بھی اپنے اس کتاب اللہ کے خزانے سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کو خوف ہے اور میری بیوی بھانج ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا فرما۔ ہم اولاد کو اپنی انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں، بڑھاپے میں ہمارے کام آئے گی، اولاد ہمارے بعد ہمارا نام رکھے گی، لیکن باقی نام رکھنے کی فکریں اور انویسٹمنٹ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایکچوئل الرحمن رب کی ذمہ داری ہے، جسے ہم نے خود ہی اولادوں سے جوڑ لیا ہے۔ تو اللہ کے بندوں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو اولادیں ہیں ہمیں کس لیے اللہ سے مانگنی چاہیے، اگر اللہ دے دے تو پھر ان کے لیے ہمارا کیا کنسیپٹ ہونا چاہیے کہ وہ میرے بعد اللہ کے دین کا کام کریں۔ باقی جب دوسری چیزیں جو ہم نے وابستہ کی ہوئی ہیں بھئی وہ تو اللہ نے دینی ہے، وہ اولاد تو نہیں دے سکتی۔ تو ہمارے جو ایمان اور ہمارا تصور اور ہمارے خیالات جو ہیں وہ ہی بالکل الٹ پلٹ ہے۔ تو
اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا کر دے کہ ہم اولادوں کو اپنے لیے ایک دین کی وراثت کا حصہ سمجھے، اور ان پر پورا جو کام ہم کریں وہ کیا، کہ وہ میرے بعد مجھے نیکیاں سپلانے کرنے والا بنے، اور میرے بعد اللہ کے سچے دین کے لیے محنت کریں۔ اور اصل جو فرض ہے کسی انسان کا زمین میں آنے کا، وہ یہی ہے، دین کے کام کی، دین کے لیے سربلندی کی محنت کرنا، دوسروں میں خیر تقسیم کرنا، دوسرے کے دلوں میں خیر ڈالنا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ تو یہ جو دنیا کے ہم سمجھتے ہیں سہارے، اصلاً سہارا کیا ہے؟ رب۔ تو اولاد اصل سہارا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی بیس بہترین کر دے، تاکہ ہماری زندگیوں میں ہو وہ حسن و جمال آ جائے جو الحمدللہ اللہ کو مقصود ہے، جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ جواب دیا گیا، اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس نام کا کوئی آدمی سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ عرض کیا، پروردگار، بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بھانج ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں؟ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا۔ تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں اور جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ زکریا نے کہا، پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے۔ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو۔ اللہ اکبر! یہ دیکھے ساری عمر گزر گئی، دعا نہیں اللہ سے کی، اللہ کے دین کا کام کرنے والا یہ بندہ تھا، سبحان اللہ۔ جب یہ وہ جاتے ہیں حضرت مریم کے حجرہ میں اور وہاں دیکھتے ہیں پھل بے موسمے، تب فجیں تھوڑی تھی، تب تو موسم کا ہی پھل ملتا تھا، اس سے علاوہ کوئی چیز نہیں ملتی تھی۔ تو جب انہوں نے پوچھا کہ یہ موسم کا پھل ہی نہیں، یہ کہاں سے آیا، تو وہ آگے سے کہتے مجھے اللہ نے دی ہے۔ ایک دم اس بڑھاپے میں ان کے دل میں آیا کہ اگر اللہ مریم کو موسم کے بغیر پھل دے سکتا ہے تو میں بھی جو اب بوڑھا ہو چکا ہوں، یعنی بے موسمہ ہو چکا ہوں بچے پیدا کرنے سے، تو میں بھی فریاد کرتا ہوں اللہ مجھے بھی بچہ دے گا جو میرے بعد میری بگڑی ہوئی قوم کو اصلاح کرنے کی محنت کرے گا۔ تو وہاں سے متاثر ہو کر کے انہوں نے اس عمر میں یہ دعا کی، اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے پھر آگے سے خوشخبری دے دی اور دعا کو قبول فرما لیا۔ پھر اللہ نے خود، یہ واحد نام ہے جو میرے رب نے رکھا ہے، اے یحییٰ، کتاب الہی کو مضبوط تھام لے۔ ابھی سے پیدا ہونے کا اور ایک طویل جو عرصہ تھا وہ اللہ نے ڈراپ کر دیا ہے، وہ کہیں ضرورت جہاں پڑے گی وہاں قرآن ڈالے گا، تو یہاں اللہ وہاں سے پھر ان کی نبوت کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا، حکم کہتے ہیں حکمت کی باتوں سے، اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا، سبحان اللہ۔ وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان، سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ اللہ اکبر! یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے لیے خود ہی کتنی پیاری خوشخبریوں کے ساتھ ساتھ اتار دیتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرکی جبرن کو شانشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی۔ اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا۔ یہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ ایک ہی زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، حقیقتاً یہ دونوں ہی رحمان کے عظیم معجزے ہیں، دونوں بچے ہی، اور دونوں ہی اللہ نے نبی رسول بنائے، اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ مریم یکایک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ اب یہ دونوں بہنیں جو ان سی دونوں بہنیں تھیں، ان دونوں کی جو مائیں تھیں، تو ان دونوں کے ایک دم سے حمل ٹھہرتا ہے۔ تو جو حضرت یحییٰ کی والدہ تھیں وہ کہتی ہیں حضرت مریم سے
کہ میں دیکھتی ہوں کہ جو میرے پیٹ کا بچہ ہو تیرے پیٹ کے بچے کو سجدہ کر رہا ہے، یعنی تعظیمی سجدہ کر رہا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، یہ دیکھے کہ اللہ کے ساتھ ان کے کیسے رابطے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کاموں کے لیے پسند کرتا ہے، اور کیسے غیر محسوس تدابیر سے اپنی مشیت کو وہ پورا کرتا ہے۔ تو اللہ کے قربان جاؤں، یہ باتیں اللہ اس لیے سنا رہے ہیں کہ اللہ کی کاریگری دیکھو، اللہ کی قدرتیں دیکھو، اس کی کارسازیاں دیکھو، اس کی بے نظیر شان دیکھو۔ تو ابھی بھی تم اتنا کچھ چھوڑ پن کے بھی اگر اللہ کے بندے نہیں بنتے اور آخرت کی فکر نہیں کرتے تو پھر تم بڑے ہی نادان ہو۔ مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ پھر زندگی کی تکلیف نے اسے کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی، تدبر آیت تدبر ہے، کاش میں سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ اب یہ دیکھیں کہ موت مانگنا جائز نہیں ہے، اور پھر یہ تو بہت ہی اللہ کی مقرب بندی تھی، تو ان کے لیے موت مانگنا تو اور بھی زیادہ ایک ناممکن تھا۔ وہ کیوں اللہ سے موت مانگتی ہیں یہاں؟ اس لیے کہ ایک جو عورت ہے، ایک جو انسان ہے، یا جو بھی انسانیت دنیا کے اندر اللہ نے پیدا کی، اس کے لیے جو سب سے معتبر اور اعلیٰ ترین چیز ہے وہ عزت ہے۔ پیچھے ہم نے دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بنی آدم کو عزت دی۔ تو کسی بھی عمل سے، کسی بھی قول و فعل سے، کسی بھی طریقے سے اگر انسان کی عزت متاثر ہوتی ہے تو اس کو بہت بڑا ایک خسارہ ہے۔ اب ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ ہائے اللہ، میں قوم کی طرف پلٹوں گی تو قوم مجھے کہے گی کہ زانیہ، جبکہ میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی وقف کر چکی ہوں، اور میں ہر لمحے اللہ کی عبادت میں رہتی ہوں۔ تو اتنی بڑی ذلیل بات بولے ہیں جو مجھ پہ قوم کرے گی تو میری ساری عزت خراب ہو جائے گی۔ تو یہاں عزت کے متاثر ہونے پر ان کو یہ اتنی بڑی بات کہنی پڑی، کاش میں سے پہلے مر جاتی اور لوگ مجھے یہ بلیم نہ دیکھے کہ میں زانی ہوں۔ اور یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس خاتون کو پسند کیا اتنی بڑی قربانی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ وہ کیسے ہم دیکھیں کہ اپنے بچہ پیدا ہونے وہ چلی جاتی ہیں وہاں ایک سطح مرتفع پر، اور وہاں جا کر کے بچہ پیدا کرتی ہیں۔ پوری تکلیف ان کو ہو رہی ہے، پورے اللہ کا حمایت اور مدد ساتھ ساتھ سفر کر رہی۔ یہاں اللہ بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ غیر مرئی طریقے سے کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں کے ساتھ بھی جو فطرت کی چیزیں وہ سفر کرتی ہیں، تو فطرت کی ساری چیزوں نے ان کے ساتھ سفر کیا، اور وہ پھر ایک بچہ لے کر کے پھر اللہ حکم دیتے ہیں کہ اس بچے کو اٹھا کر کے اب قوم کی طرف جاؤ، جا کے ان کو بتاؤ کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ اب بچہ پیدا ہوتے ہی اب کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کلیئر کرے؟ تو پھر اللہ ایک اور معجزہ دکھاتے ہیں۔ فرشتے نے 35 سے اس کو پکار کر کہا، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ روا کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ اے بھی دیکھو، یہاں سے پتہ چلتا ہے جب یہ جسگی کی حالت ہو تو کھجوریں کھانی چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اور اس میں آسانی بھی ہے۔ پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بھولوں گی۔ پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی۔ لوگ کہنے لگے، اے مریم، یہ تو نے بڑا پاپ کا ڈالا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ اب یہ دیکھیں اتنی بڑی باتیں، کہ اتنی کسی عظیم خاتون کو، اللہ کے مقرب کو، یہ کلو قوم والی یہ بات کہیں تو اس وقت کیا انسان کی حالت ہے؟ یہ تو ایک محسوس کرنے والی بات ہے۔ مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ہے؟ ایک گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا، جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا، اور جب کہ میں مروں، اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ سبحان اللہ! یہ دیکھو کائنات کے عظیم معجزات، ان میں ایک یہ بھی معجزہ ہے کہ ایک بچے کا یہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قربان جائیں،
اللہ یہ اتنی خوبصورت طریقے سے یہ کہانیاں کیوں کفار مکہ کو سنا رہے ہیں؟ اس لیے کہ تم کہتے ہو دوبارہ نہیں اٹھ سکتے جی کے. بھئی ہمیں عجیب لگتا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ قیامت کیسے آئے گی؟ اور یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں جو یہ کچھ کر سکتا ہے وہ قیامت دوبارہ لا سکتا ہے بھائی. جو پہلے پیدا کرنے پہ اتنا ہی قادر ہے تو سبحان اللہ وہ دوبارہ پیدا کرنے پر کیوں قادر نہیں ہو سکتا؟ یہ اصلاً ان کہانیوں سے کنوینس کیا جا رہا ہے، دلوں میں ڈالا جا رہا ہے، فکر آخرت دی جا رہی ہے، کل کے آنے کی یقین دہانی دی جا رہی ہے. یہ اللہ بتانا چاہ رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ دیکھیں کون سا دکھ ہے اس وقت جو مریم نہیں اٹھا رہی؟ سارے ہی دکھ اٹھائے، لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کبھی نہیں ہو سکتا کہ مومن کو دکھ اللہ کے راستے میں اٹھائے اور اس کو ریوارڈ نہ دیا جائے. اللہ نے وہ ریوارڈ مریم کو دیا جو دوسری کسی عورت کو نہیں دیا. ایک تو یہ کہ مریم جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی، اور دوسرا قرآن میں مریم کے علاوہ کسی اور عورت کا نام نہیں میں نے رب نے لیا. یہ بھی ان کا اعزاز ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ عیسیٰ کی ماں ہے. عیسیٰ کے ساتھ ان کا نام اس لیے دیا گیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ عیسیٰ کی ماں ہی صرف اس کے وجود کا باعث بنی، اس کا کوئی باپ نہیں ہے. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے. وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے. اب یہ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ خوبصورتی سے کھول کھول کر بیان رہے ہیں حضرت عیسیٰ کی شخصیت. اب ان کو ماننے والے جو ان سے تھے لوگ، انہوں نے ان کی شخصیت کو مسخ کر دیا اور خود سے ان کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا ڈالا. تو اللہ تعالیٰ اب اتنا خوبصورتی سے کلیئر کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہی وہ شخصیت تھی جب نجاشی کے سامنے بیان کی جاتی ہے وہ عیسائی تھا تو فوراً ایمان لے آتا ہے. وہ کہتے اس میں کوئی شک نہیں، حقیقت حال یہ ہے کہ عیسیٰ کی یہی شخصیت تھی. جو عیسائیوں نے بنا لی وہ غلط انہوں نے کر لیا ہے، انہوں نے اوبر تقدس کے طور پر ان کو درجے سے اوپر بلند کر دیا ہے. تو اللہ اکبر کبیرہ، پیغمبروں کو بھی تم خود سے اوپر درجے نہیں دے سکتے بھائی. اللہ نے پیچھے بتایا کہ درجات کسی کے وہ ہی ہیں جو رب کسی دو، اور رب ہی دینے والا ہے، جس کو چاہے بلند کرے اور جس کو چاہے کم دے. تو انسان کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کسی کو اس کے مقام سے کم یا زیادہ کر سکے. اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے. مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے. یہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے. اب اللہ تعالیٰ ان کو وارننگ کر رہے کہ تم لوگوں کو اتنے خوبصورت طریقے سے جو سچی باتیں تھی، سچی کہانیاں ماضی کو اتنے کلیئر کر کے قرآن میں ڈال دیا ہے، ابھی بھی تم نہ سمجھے تو پھر دیکھو کہ کل کا دن بڑا بھاری ہوگا تمہارے لیے. ہائے ہائے ہائے، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بہت بڑی تباہی کا ہوگا جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے. بڑا دن سے مراد یہ کہ ایسا دن جس میں آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک اکٹھا ہوگا اور ان سب کا حساب لیا جائے گا. اب اتنے مخلوق کا حساب لینے کے لیے کتنا طویل دن چاہیے، اور اس میں بڑے بڑے گناہ گار فرعون جیسے بھی ہوں گے. وہ دن کتنا بھاری ہوگا انسانیت پر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس دن کے اس ہولناکی سے بچنے کے لیے تم رہی صحیح راہوں پہ آ جاؤ. اس دن کی فکر کرتے ہوئے اس کی آسانی کے کام کرو. اور جب اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی دیکھو، جب یہ اتنی بھاری بات مومن پڑھتا ہے اللہ کے ساتھ رابطے والا، تو وہ خوف میں کانپ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فوراً ایک مومن کے دل کا بہت میرے رب کو احساس ہے تو ان کو فوراً ہی تسلی شفی دیتے ہیں کہ وہ مومنوں کے لیے بھاری نہیں ہوگا. بھئی ان کے لیے تو ایسے ہوگا جیسے ایک نفل نماز کی ایک رکعت ہو، یا ان کے لیے ایسا ہوگا جیسے آنکھ جھپکنا. یہ نہیں، اگر تم نے کل کی فکر کی تو یہ تمہارے لیے بھاری نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ ساتھ تشفی بھی ہے. جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی. اب ہم پیچھے مسلسل آنکھوں اور کانوں کا پڑھ رہے ہیں دو حقیقتوں کو، کہ جن کے پاس نورانی اور روحانی آنکھیں ہیں اور جن کے پاس وہ کان ہے، ان کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے؟ نفع بخش نور اور رحمت اور سوا سبیل پہ چلنے کے لیے بہترین راہیں. اور جنہوں نے آج یہ
آنکھیں اور کان بند کر لیے، کل ان کے لیے کیا تباہی آنے والی ہے، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، انہیں اس دن سے ڈرا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ آخر کار ہمیں زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔ اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا۔ انہیں ذرا اس واقعے کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں؟ اب یہ تو حصہ اعضاء ہیں، دیکھنے اور سننا، ایکچوئل ان کا بہترین ہونا انسانی زندگی کے لیے بہترین ہے، ان کا غلط ہو جانا انسانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار ان حصہ اعضاء کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہمیں ان کی بہت حفاظت کرنا ہے اور ہمیں اس کا وہی مصرف کرنا ہے جس کے لیے اللہ نے اسے بھیجا ہے۔ اللہ نے بھیجا ہی ان آنکھوں کو قرآن دیکھنے کے لیے اور کانوں کو سننے کے لیے، بس آپ یہ جان لیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ میرا پورا زندگی کا ٹارگٹ ایک ہی ہونا چاہیے کہ میرے کان میں ہر لمحے قرآن کی آواز ہو اور میری آنکھیں ہر لمحے اللہ کی کتاب کو دیکھنے والی بن جائیں، اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں۔ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے سامنے مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں۔ باپ نے کہا، ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ اب اللہ تعالیٰ اوپر والی بات کے سے ایک دم سے نیچے ابراہیم کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے بھیا، تمہارے سامنے اتنی روشن نشانیاں، اتنی عظیم نعمتیں اور قرآن جیسا کلام تمہیں راہ دکھانے کے لیے رکھا جا رہا ہے، جبکہ ابراہیم ایک طریق دنیا میں اٹھا اور اسے کہہ رہے کیسے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روشنی کے مینار دنیا میں اس کے لیے قائم کر دیے اور وہ جن کی رہنمائی میں اتنے عظیم سفر میں کامیاب ہوا۔ تو ابراہیم کی زندگی کو بھی دیکھ لو۔ ابراہیم نے کہا، سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ رہوں گا۔ بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہیں، جو اللہ کے راستے میں قربانیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو اولاد کے ذریعے، الحمدللہ، نیک اولاد کے ذریعے نوازتے ہیں جو ان کے لیے آئندہ صدقہ جاریہ بنے۔ اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا، ہم نے اس کو طور کے دہانی جانب سے پکارا اور آزاد کی اس کو گفتگو سے اس کو تقرر عطا کیا اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ اب نماز اور زکوٰۃ جو ان سے ہے، یوں ہمیں بتا رہی ہے کہ شروع ہی سے یہ ہر شریعت کا حصہ رہی ہے، اور یہ کہ نماز سب سے پہلے کسی بھی بندے پر جو اللہ کا رحمت اترتی ہے تو اس کو پہلا ہی حکم ہوتا ہے وہ نماز سے، یعنی اب تیرا تعلق اپنے رب کے ساتھ سجدوں کے رکوع کے اس طرح ہو جانا چاہیے کہ تو فل ٹائم اپنے اس آقا سے جو تجھ پر عطاؤں کا دروازے کھولنے والا ہے رابطہ رہنا چاہیے، جڑا رہنا۔ نماز کیا ہے؟ اللہ سے ہمیں جوڑنے والی نعمت، اصل وصل سے نکلا ہے۔ وصل کسے کہتے ہیں؟ قرب۔ تو نماز قربت کا ذریعہ ہے اور زکوٰۃ پاکی کا ذریعہ۔ تو جب تک آپ پاک نہیں ہوتے، مطہر نہیں ہوتے، واللہ یحب المطہرین، چونکہ اللہ مطہروں کو محبت کرتا ہے، ہمیں نماز بھی پاک کرتی ہے، زکوٰۃ بھی پاک کرتی ہے۔ زکوٰۃ ہمارے مالوں کو اور ہماری نمازوں کے اندر جو کمی کڑسی رہ جاتی ہے اور زندگی کے باقی پہلوؤں میں اس کو الحمدللہ پاکیزگی بخشتی ہے۔ تو یہ ہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ
جب بھی اللہ تعالیٰ سے جڑے کلمہ پڑھ لے تو سب سے پہلے نماز ادا کرے اور اس کے بعد زکوٰۃ کا اہتمام کرتا رہے۔ اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا، اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ یہ وہ پیغمبر ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ سمینا تانا غفرانک ربنا ولیک المصیر۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب یہ دیکھیے نوح کا تذکرہ ہے، آدم کا تذکرہ۔ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام آئے۔ نوح علیہ السلام کے بعد دنیا کو تباہ کر دیا گیا۔ پھر جو دنیا آگے چلی وہ نوح علیہ السلام کی اولاد ہوئی، تو باقی پھر کہا گیا کہ نوح علیہ السلام جو آدم ثانی ہیں، پہلے وہ باپ تھا پھر یہ باپ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ یعنی یہ ہمارے اندر ایک چیز راسخ ہو جانی چاہیے قرآن پڑھ کر کے، نماز ہی زندگی کا اصل سرمایہ ہے، نماز ہی تعلق باللہ کی بنیاد ہے، نماز کا ضائع کرنا ہی اللہ سے دور ہونا، شیطان کے چنگل میں جانا ہے۔ اس کی ہمیں اتنی حفاظت کرنی جتنی ہم اپنی جان کی تو بہت ہی کرتے ہیں نا، اس سے بھی زیادہ نماز کی، کیونکہ نماز ضائع ہو گئی تو زندگی تباہ، نماز مل گئی تو زندگی مل گئی، تو زندگی ایکچوئل ہائی کس میں ہماری نماز میں ہے۔ تو اللہ ہمارے دل نمازوں میں لگا دے، اللہ ہمارے اہل و عیال کو سچا نمازی بنا دے، اللہ تعالیٰ نماز کی خشوع خضوع اس کی روحانیت ہمیں سمجھا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کو مسجد میں نماز پڑھنے والا بنا دے۔ اے رب تو ہم پر عظیم احسان کر کہ ہمارے بچے نمازوں سے اپنے دلوں کو جوڑ لے، اللہ نمازوں کے حق ادا کرنے والے بن جائے۔ اللہ اس مقدس وقت میں ہماری دعا یہ ضرور قبول فرما کہ ہمارے اولادیں جو ہے وہ نماز کو فارمیلٹی کے طور پہ نہ پڑھیں، بلکہ تیرے وصل کے لیے پڑھے، تیرے تقرب کے لیے پڑھے، تیری محبتوں کے حق ادا کرنے کے لیے بنے، جو نعمتیں تو نے بے حساب ہمیں دی اس کا شکر کرنے والے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ یہ ہماری دعا ضرور قبول کر لے اللہ، تاکہ ہم اچھی نماز پڑھ سکے اور ہمارے بچے نماز پڑھ کے ہمارے بہترین صدقہ جاریہ بن سکے اللہ، اور ہمیں بھی کچھ زبانوں کی ایسی تاثیر دے دے جو ہمارے بچوں کے دلوں میں اتر جائے میرے اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم پر بہت رحم فرما دیجیے، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی، بس قریب ہے وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں۔ البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل اختیار کر لیں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا برابر حق تلفی نہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جنت میں جانے کے لیے آپ کے پاس پہلی گارنٹی اور چابی کیا ہے؟ نماز۔ اے اللہ ہمیں یہ جنت کی چابی مضبوطی سے سامنے والا بنا دے۔ اس کے یہی ایک بیسک خزانہ ہے اور اسی کو ہم کھوئے جا رہے ہیں میرے حال۔ تو نفس کے بہانوں میں ہم نے جو نماز پڑھی بھی ٹوٹی پھوٹی تو وہ ایسی ہے، پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہ ہوئی۔ اس لیے ہماری جو زندگیاں اس میں نماز کے لیے بہت وہ ہو چکی ہیں اللہ، بس تو ہماری رمضان میں ایسی مدد فرما، اس میں ہم ایسے اچھے عادی ہو جائے یا اللہ کہ بعد میں بھی اس کے خشوع کو محسوس کریں، تیرے تقرب کو محسوس کریں۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے درپردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ وہاں وہ کوئی بے خودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں پہ ہم صبح و شام ملتا رہے گا۔ یہ وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمانوں زمین کے درمیان ہیں، بس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کو کہ ہم پایا؟ علامہ کوشچن کے انداز میں کہتے ہیں اس دنیا کا
کوئی زیرو، کوئی انسان یہ کہہ نہیں سکتا کہ اللہ کے ہم پایا کوئی ہے۔ اللہ کے بندو، جب آپ کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ واقع ہے رحمان تیرا کوئی ثانی نہیں، تو پھر کیوں وہ حرکتیں کرتے ہو جس میں دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے اور اللہ کی نافرمانی کرتے؟ اب یہ بت پرستی کو آپ چھوڑیں، ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا، یہ خواہش نفس کا ماننا بھی شرک ہے۔ اللہ ہماری خواہشوں کو تو اپنی رحمت سے دبا دے، اور اللہ تیری احکامات کی ترجیح ہماری زندگی کا مقصد بن جائے میرے مالک۔ اس میں آپ ہماری بہت مدد کرے، کیونکہ اللہ ہم کمزور ہیں، ہم نادان ہیں، تو جانتا ہے سب کچھ اللہ۔ انسان کہتا ہے کہ کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ بھی جو کچھ بھی نہ تھا؟ اب یہ دیکھیں، کل انسان جب پیدا دنیا میں نہیں آیا ہوتا تو کوئی ہے اس کا ذکر، لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے بھیجتے ہیں تو کن ایک قطرے سے مراحل سے گزارتے ہوئے، کمزور ترین حالت سے گزارتے ہوئے اللہ تعالیٰ پھر اس کو ایک انسان بنا کے پیدا کرتے ہیں۔ پھر اس کی پیٹ کے اندر، ماں کے اندر سٹیجز، اور جب وہ پیدا ہو جاتا ہے پھر اس کی سٹیجز، لیکن جب یہ وہ قوت میں آتا ہے تو اس اللہ کا ہی باغی بنتا ہے جس نے مجھے ان کمزور حالتوں میں اپنی نگرانی میں بنایا، پالا اور دنیا میں لایا۔ اس اللہ کے قربان جاؤں جو اتنا مہربان ہے، ہائے ہر لمحے ہماری حفاظت کرنے والا اللہ، اور ہم غافل انسان اللہ، بس تو ہمیں معاف کر دے۔ تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے۔ اللہ ماجرنا من النار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلہ میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔ پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جانے کا مستحق ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ وہ آج شروع ہو گیا فیصلہ، اس میں پھر درجات ہیں، جہنم میں بھی درجات ہیں، جنت میں بھی درجات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے درجے والوں میں رکھنا مالک۔ بے شک ہم کمزور ہیں، چھوٹا منہ بڑی بات ہے مالک، لیکن تیری رحمت بڑی وسیع ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے، اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اللہ ہمیں متقیوں میں شامل کر لے۔ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں شاندار ہیں؟ تدبر۔ کفار مکہ یہ دیکھ کر کہ دنیا میں کون اللہ کے فضل اور اس کی نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے، کس کے گھر زیادہ شاندار ہیں، کس کا معیار زندگی زیادہ بلند ہے، کس کی محفلیں زیادہ ٹھاٹھ سے چلتی ہیں، اگر یہ سب کچھ ہمیں میسر ہے اور تم مسلمان اس سے محروم ہو تو خود سوچ لو کہ آخر یہ کیسے تھا ممکن ہے کہ ہم باطل پر ہوں اور یوں مزے کر رہے ہوں، اور تم حق پر ہو اور اتنے خستہ حال ہوں۔ یعنی جو کافر ہے وہ اس عارضی دنیا کی مجلسوں میں کتنا فخر کرتا ہے، اور مومن اور مسلم کی کمزوریوں پہ ٹارگٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ، یہ دنیا کی شاندار مجلسیں کل تمہارے لیے جہنم کا باعث بنے گی۔ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی۔ اب بڑا ٹھاٹھ والا فرعون بھی تو تھا نا، اس کی تو بڑی مجلسیں تھیں، اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھیں۔ ان سے کہو جو شخص گمراہ میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں کے جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کو ان کی راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا؟ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں،
جو کچھ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے پشتبان ہوں گے۔ کوئی پشتبان نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی بار بار قرآن بتا رہا ہے کہ یہ جو ہماری دنیا کی عارضی دوستیاں اور محبتیں اور محفلیں اور ایک دوسرے کو لینا دینا دنیا ہی کی غرض ہے، وہ کل بیکار ہوگا۔ اور جو اللہ کے لیے محبتیں ہیں، اللہ کے لیے لینا دینا ہے، اللہ کے لیے ملنا بچھڑنا ہے، یہ کل الحمدللہ جنت کا ضامن ہوگا انشاءاللہ۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جنہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں؟ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو۔ ہم ان کے دن گن رہے ہیں، وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے، سبحان اللہ، اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ وہ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو۔ قریب ہے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی تو شان یہ ہے، رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے۔ سب قیامت کے روز فردر فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، ان قریب رحمان ان کے لیے ان کے یہ دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب مومن مسلم ایمان لایا تو کیا ہوا؟ اپنے پرائے سارے دشمن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ بہت وقت بہت جلد لانے والا ہے جب وہ لوگ جنہوں نے اس طرح سے ایمان لانے والوں کے ساتھ برے سلوک کیے، اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے گا، وہ ایمان کی دولت کو پالیں گے اور پھر وہ ایمان والوں سے محبتیں کرنے لگ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی ایک یہ پیشین گوئی ہے بڑی خوبصورت، اور واقعی یہ ہوا کہ بہت جلد وہی دشمن ایمان لائے الحمدللہ اور پھر وہ سچے دوست بن گئے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی طرح نازل کیا ہے۔ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہر دھرم لوگوں کو ڈرا دو۔ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے۔